رچرڈ گرنیل جو ٹویٹس کر رہے ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے، ایک بڑا رجڈ سٹانس ان کا دکھائی دے رہا ہے. اب آنے والے چند ہفتوں میں وائٹ ہاؤس میں ٹرمپ برسر اقتدار ہوں گے اور یہ ان کی کیبنٹ میں ایک اہم رکن بھی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے چند ہفتوں کے بعد پاکستان کے اوپر اس حوالے سے دباؤ بڑھنے جا رہا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ میرا نہیں خیال کہ امریکہ کو اس قسم کا دباؤ ڈالے گا فوری طور پہ. پرسنلی ان کو کوئی اتنی پاکستان میں بیٹھے ہوئے قیدی سے اتنی ہمدردی ہے، ان کی پرائورٹی لسٹ میں وہ اتنا ٹاپ پہ آ رہے ہیں. ہاں، یہ رچرڈ گرنیل کی کو ہوگی پرسنل اس میں جو وہ کر رہے ہیں، ٹویٹس وغیرہ کر رہے ہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت یہ وقت آ گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ اسی اپنے جو نعرہ تھا اس کو دہرائیں کہ ایبسولوٹلی ناٹ. وہ کہتے تھے کہ پاکستان کے اندرونی چیزوں میں ہم امریکہ کو مداخلت نہیں کرنے دیں گے. لیکن کیا لیکن اگر اس لیکن اگر وقت تحریک انصاف ایسا نہیں کر رہی تو مداخلت کریں؟ حکومت کہے گی ایبسولوٹلی ناٹ؟ دیکھیے، ہم اپنی پاکستان کے اندر کسی بھی قسم کی بیرونی مداخلت نہیں برداشت کریں گے. وہ اپنا مشورہ ہمیں ضرور دے سکتے ہیں. ہمارا اتحادی ہمارا وہ پارٹنر ہے، اور امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہیں، جو کہ اچھے ہی ہم رکھیں گے. ہم اس طریقے سے کسی بھی ملک کے ساتھ اپنے تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتے. لیکن جہاں تک ہمارے اندرونی معاملات کا تعلق ہے یا ہمارے کسی بھی قیدی کا تعلق ہے جن کے اوپر کوئی ایسے الزام ہے جو کہ پروو ہو جائے اگر، تو ظاہر ہے کہ کوئی بیرونی طاقت ہمیں اس کے اندر مداخلت نہیں کر سکتی. اچھا میڈم، یہ بتائیے گا کہ ابھی ایک طرف تو چلے مذاکرات کا آغاز ہو گیا، دوسری جانب کل رؤوف حسن صاحب نے یہ کہا ہے کہ مذاکرات کا تو چلیں آغاز ہو گیا، لیکن ہم لوگ جو سول ڈس اوبیڈینس کی ہم نے کال دی تھی اس میں کچھ چیزوں کو ہم نے کم کیا ہے، اور ہم نے ابتدائی طور پہ اس کا آغاز اتوار سے فارن ریمیٹنسز کو کم کرنے کے اعلان سے کر دیا. یعنی اب انہوں نے سول ڈس اوبیڈینس کو انہوں نے کہا کہ یہ پریکٹیکلی اب شروع ہو چکی ہے، اور ابتدائی طور پہ صرف فارن ریمیٹنسز ہیں ان کو ہم نے کہا ہے کہ ان کو کم کر دیا جائے. اب ایک جانب مذاکرات کا آغاز ہونا، دوسری جانب تحریک انصاف کی طرف سے اس طرح کے بیانات آنا کہ جی ہم نے اپنے جتنے بھی اوورسیز ہیں ان سے ریکویسٹ کیے کہ فارن ریمیٹنسز کم بھیجیں. آپ کو لگتا ہے کہ مذاکرات کے اوپر اس طرح کی چیزوں کا بھی افیکٹ ہوگا؟ ظاہر ہے، آپ دیکھیں نا کہ مذاکرات شروع ہونے کا تو مطلب یہی ہے نا کہ دونوں پارٹیز ایک پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ ٹیبل پہ آئیں. اگر اس قسم کی یہ کالز دیں ساتھ ساتھ سول ڈس اوبیڈینس، وہ تو ایک قسم کے پھر دھمکیاں ہوتی ہیں نا کہ یہ ہو جائے گا، اس قسم کی دھمکیاں دینا وہ تو پازیٹیو نہیں، بڑی نیگیٹو ایک بات آتی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ تمام پارٹیز اور ان کے جتنے بھی نمائندگان ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے، سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے کہ کیا اس وقت ہمیں اس قسم کی نیگیٹو باتیں کرنی چاہیے جبکہ دونوں اطراف سے ایک پازیٹیو چیز آ رہی ہے. یہ میں سمجھتی ہوں ایک نیگیٹو بات ہے. اور اس کا آپ دیکھیں نا، یہ کہنا کہ ہم سول ڈس اوبیڈینس کریں گے، 2014 میں بھی یہ سول ڈس اوبیڈینس کر کے دیکھ چکے ہیں، برے طریقے سے وہ ناکام ہوئی تھی، فلوپ ہو گئی تھی. ابھی بھی اگر یہ کہتے ہیں کہ ریمیٹنسز ہم کہتے ہیں اپنے لوگوں کو کہ لوگ اپنے رشتہ داروں کے لیے پیسے بھیجتے ہیں، کیوں کس طریقے سے اپنے رشتہ داروں کو یہاں پہ تنگ کر سکتے ہیں کسی کی سیاسی جو ہے ضد کو پورا کرنے کے لیے، یا یہ کہنے کے لیے کہ کسی ایک شخص کو این آر او مل جائے. میں سمجھتی ہوں یہ بات نہیں ہونی چاہیے. بات ملک اور قوم کے مستقبل کو اور عوام کی بہتری کو ذہن میں رکھتے ہوئے باتیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہو ڈیمانڈز ہونی ٹھیک چاہیے. ہو گیا. اگر پی ٹی آئی بھی ایک سیاسی پارٹی ہے. صحیح. اچھا میڈم، یہ بتائیے گا، ایک تو یہ کہ حتمی طور پہ حکومت کی جانب سے ان مذاکرات کا فیصلہ کس کے پاس ہوگا، فیصلہ کرنے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے مسلم لیگ نواز کی جانب سے کہ مذاکراتی کمیٹی کے حوالے سے جو نام سامنے آئے ہیں یہ نام نواز شریف صاحب کے تجویز کردہ ہیں اور الٹیمیٹ فیصلہ بھی نواز شریف صاحب کریں گے. ایک تو یہ بتا دیں کہ مسلم لیگ نواز کی جانب سے اختیار کس کے پاس ہے، حکومت کی جانب سے فیصلہ کرنے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ کیونکہ بیرسٹر علی ظفر صاحب نے تو کہہ دیا کہ جو اپوزیشن کی مذاکراتی کمیٹی ہے اس کے پاس فیصلے کا حتمی اختیار نہیں ہے، حتمی فیصلہ عمران خان صاحب کریں گے. دیکھیے، وہ بات بالکل ٹھیک ہے، ان کا حتمی فیصلہ تو ایک شخص کے پاس ہی ہوتا ہے. جہاں تک ہماری سیاسی جماعتوں کا تعلق ہے تو ہم نے تمام سیاسی جماعتوں نے مل کے اپنے کینڈیڈیٹ دیے جو اس میں ہیں کمیٹی میں. ظاہر ہے ہمارے قائد پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں، ان کی سے بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن ان کا طریقہ، کیونکہ یہ جمہوری جماعتیں ہیں تو ان تمام جمہوری جماعتوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سب کا انپٹ لیتے ہیں، سب سے مشاورت کرتے ہیں، سب سے اپنا اپنا وہ مشورہ کرتے ہیں اور پھر کوئی فیصلہ ہوتا ہے. تو ہم اپنی اتحادی جماعتوں کا مشورہ بھی اس میں رکھیں گے اور اپنا بھی جو جتنے کمیٹی کے لوگ ہیں ان کا بھی مشورہ رکھیں گے. پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کا بھی اس میں مشورہ ہوگا
اور میاں محمد نواز شریف صاحب بھی اس پہ فیصلہ ضرور دیں گے. ٹھیک ہو گیا.